امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا، جب نبی کی شان میں توہین ہو اور امت خاموش رہے تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے لیے صرف میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اب اسے زمین میں جینے کا کوئی حق نہیں، زمین پھٹ جائے اور سب اندر چلے جائے۔ ہم تو اس پوزیشن میں آج جی رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کل اثاثہ ہے۔ ہماری زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ اگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوئے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں کسی سے تو ایک بات طے سمجھ لینا، پھر اللہ رب العزت اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا، اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتا دوں، ایک شخص مدینے کا منافق تھا، دل میں حضور کا بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا، مر گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جنازے میں گئے، نماز پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اس کے بعد دفن بھی کیا۔ جانتے ہیں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول آپ اس کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ دل میں آپ کی دشمنی رکھتا تھا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ فرماتا آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور رسول اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ آپ کی دشمنی پالے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد سے اللہ نے حکم فرما دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے رسول ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مرے تو اب نہ اس کی جنازہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر تک جائیں۔ دیکھیں جلال خداوندی تو دیکھیں، جلال خداوندی تو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے، جو اس کے حقوق تلف کیا، شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، جوا کھیلا ہے، بہت سارے گناہ کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے میں فضل کرنے پر آؤں تو سب کو معاف کر دوں، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کروں، لیکن گستاخ رسول کے متعلق نہ، اللہ فرماتا ہے نہیں، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اسلامی حکومت میں بھی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے، اس کا سر جدا کر دیا جائے، قتل۔ اسلامی حکومت میں یہ سزا ہے، اسی لیے کہ وہ پلر ہلا رہا ہے۔ نبی کی شان میں اگر کسی نے کہا، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اگر کوئی پاگل بھی کہہ دے تو اسے بھی مارا جائے گا۔ دوسرے اوقات میں آپ کو مسئلے کی نوعیت بتا دوں، کسی کا دماغ سلامت نہیں ہے، اگر اول فول بکتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی کہہ رہا ہے تو بسا اوقات ایسا کہا جائے گا کہ وہ عقل سے پیدل ہے، اس کی عقل نہیں، اس پر احکام نہیں ہے، چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر پاگل بھی نبی کی شان میں کچھ کہے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اتنا سخت حکم ہے۔ اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے رسول پاک کی ذات، سارا دین یہی سے ہے، اسے تم ہلانے کی کوشش کرو گے سب ہل جائے گا، سب ہل جائے گا۔ میاں تم کہاں کہاں چھٹکارا حاصل کرو گے؟ یہاں صبح سے لے کر شام عشاء تک تمہیں نبی کی ذات کو سننا ہی پڑے گا۔ نمازوں پہ بلا رہا ہے مؤذن تو ان کے نام کا تذکرہ آئے گا ضرور، بلکہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی پر درود نہ بھیجا گیا ہو۔ کون سی نماز ہے مجھے بتا دیں، کوئی نماز ہے؟ آپ اتحیات پڑھیں گے تو اس میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی، ہاں بچ جاتی ہے بغیر اتحیات والی ایک نماز، نماز جنازہ۔ لیکن نماز جنازہ میں بھی پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری تکبیر میں درود، اس نماز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، نبی کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں
جس نماز میں رسول پاک پر درود نہیں بھیجا گیا ان کے نزدیک تو نماز ہوگی ہی نہیں. فقہ حنفی میں اگر درود ابراہیمی نہیں پڑھا تو نماز تو ہو جائے گی، مکروہ تحریمی نماز تو ہو جائے گی، لیکن شافعی مذہب میں ہوگی ہی نہیں، نماز باطل ہے اس کی نماز. اور پھر آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر کوئی شافعی ہیں، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنی اس مسجد میں الحمدللہ، ان کے مسائل ہیں، میں اگرچہ حنفی امام ہوں، اگر میرے پیچھے کوئی شافعی مقتدی ہے، اقتداء کر رہا ہے، تو اس کے لیے باریک مسئلہ ہے. کیونکہ اکثر آپ حنفی اماموں کو دیکھیں گے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، پورا خطبہ جو گزرتا ہے، پورا خطبہ جو خطبہ رضویہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا تو ہے ہی، ہم بھی درود بھیجتے ہیں، خطبہ رضویہ میں بھی درود بھیجتے ہیں. ایک مفتی صاحب نے مجھے اس سوال کے طور پر کہا تھا، اس کے بعد سے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. جب دوسرا خطبہ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک یہ حمد اور خطبہ ہو گیا دوسرے خطبے کے شروع میں. اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. یہ درود ہے. توجہ چاہتا ہوں، اتنا اگر درود پڑھ کر کے کوئی امام حنفی خطبہ پڑھ لیا تو شافعی آدمی کی نماز جمعہ نہیں ہوگی. اس کے لیے خطبے میں شرط ہے، شافعی میں، فقہ شافعی میں، جب درود پڑھے تو نبی کا نام لے کر کے پڑھے، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. نام اگر اس طرح پڑھا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، درود تو یہ بھی ہے، ان پر درود ہو، ہم نے حضور کی طرف اشارہ کیا، درود تو یہ بھی ہے. ہمارے حنفی فقہ میں خطبے میں اتنا درود پڑھا جاتا ہے، لیکن شافعی مذہب میں باریکی یہ ہے کہ اگر لفظ محمد نہیں کہا تو ان کے ہاں خطبہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور نام کا اہتمام کس قدر ہے. اگر خطبے میں نہ آئے تو خطبہ کمپلیٹ نہیں، جمعہ ہی نہیں ہوا پھر. اور الحمدللہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، خطبے میں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو حضور کے نام کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نام کے ساتھ پڑھیں تو میری بھی نماز ہوگی، شافعی کی بھی نماز ہو جائے، حنفی کی بھی ہو جائے، شافعی کی بھی ہو جائے. عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نہ جمعہ سے تم خارج کر پاؤ گے، نہ جنازے کی نماز سے نکال پاؤ گے، نہ اپنی 5 وقتہ نمازوں سے نکال پاؤ گے. پھر بات کہاں چلتی ہے؟ چلو مر گئے، قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے. آخری سوال اس سے یہی کہہ رہے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. یہی سوال میں اکثر پھنس بھی جائیں گے. 2 سوال تو کامن ہے، من ربک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. وہ اکثر لوگ بول دیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. حضور کی طرف دکھا کر کے پھر منکر نکیر پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو جو کہتا ہے دین کو رسول کی حاجت نہیں ہے وہ کیا کہہ دے گا قبر میں نہیں جانتا ان کو. تب پھر قیامت تک پڑیں گے کوڑے تمہارے اوپر. کہنا پڑے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تمہیں قبر میں بھی چھٹی نہیں ہے نبی کی ذات سے. بلکہ ہم تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مرتے ہی ہیں حضور کو دیکھنے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس لیے موت بھی ہے ہمارے لیے. ایک عاشق رسول شاعر نے یہی کہا ہے، منکر نکیر جب قبر میں اٹھائیں گے اور پوچھیں گے
کون ہے یہ تیرے؟ تب وہ شاعر کہہ رہا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. پوری زندگی تڑپتا رہا ان کو دیکھنے کے لیے، زیارت نہیں ہوئی، دیدار نہیں ہوا، مر گیا ہوں، اب آ کر پہنچا ہوں، اب ان کے قدموں سے نہ اٹھاؤ مجھے.